السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی خاص رحمت سے آج 5ویں سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ خلاصے کا آغاز ہم 5ویں سپارے کی تلاوت سے کرتے ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ 5ویں سپارے کی پہلی آیت کی آپ تلاوت سماعت فرما چکے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سپارے کے آخر میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے نکاح جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور 5ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے منتخب کی جانے والی عورتوں کے اوصاف ذکر کیے کہ ان میں نہ کوئی برائی کی علت ہو اور نہ ان میں غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت ہو، ایسی عورتوں سے تم نکاح کرو۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بارے میں خودکشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی اس ظالمانہ حرکت کا ارتکاب کرے گا، اللہ رب العزت اس کو آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سپارے میں اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر وہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کے ساتھ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ لائے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلمانوں غور فرماؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے پیار کتنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کتنی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ آقا قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور پڑھ کر میں سناؤں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا میں کیسے سناؤں؟ فرمایا کہ عبداللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کو سنوں۔
اس لیے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ النساء کی تلاوت شروع کری، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم اس وقت کیا ہوگا منظر کہ جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اے میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ اب بس کر جاؤ، اب بس کر جاؤ، رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، معصوم انیل خطا ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل پڑے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، اے امت محمدیہ کے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے دعوے داروں، آج تم بھی قرآن سنتے ہو، قرآن مجید آج تم نے تراویح کے اندر 5واں سپارہ بھی سن لیا، لیکن بتاؤ کہ آپ تمہاری آنکھوں سے 5 سپارے سننے کے بعد کیا 5 قطرے بھی آنسو کے ٹپکے ہیں یا نہیں ٹپکے؟ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو بے شک شراب، جوا، بت اور فعال نکالنا تیر کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے ناپاک اور شیطانی کام ہیں، بس تم ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پھر کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کو ترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا، اور پھر اس بارے میں اللہ رب العزت نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں کسی کو بھی اگر کوئی ذرہ برابر بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حسد سے رک جاؤ، حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل سے حسد کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ عطا فرماتا ہے نا، یہ جو تم جو کسی پہ حسد کرتے ہو کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی، تم اس سے حسد نہیں کرتے، اللہ فرماتے در حقیقت یہ اللہ کے فضل سے حسد کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دے گا۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کہ مسلمان ذرا سوچ، تو زبان سے تو اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتا، لیکن عمل سے صبح سے شام تک تو اللہ کی آیات کو کتنا جھٹلا دیتا ہے۔ تجھے قرآن نے کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تجھے قرآن نے بار بار کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آیا۔ تجھے قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو نے والدین کا احسان کتنا کیا، والدین کا احترام کتنا کیا، تو نے والدین کی خدمت کتنی کی۔ تجھے قرآن کہتا گیا تو قرآن کا انکار کرتا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم بجلود غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا کہ جب جہنم کے اندر پھینک دیں گے ان کی کھال جو ہے وہ گل سڑ جائے گی، ان کی کھال جب گل سڑ جائے گی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کھال کو تبدیل فرما دیں گے، پھر ان کی کھال عذاب سے، جہنم کی آگ سے گل سڑ جائے گی۔ فرمایا کہ پھر ہم ان کی کھال کو تبدیل کر دیں گے، اسی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، ہم نئی کھال عطا فرماتے رہیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آج اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک طرف تمہارے قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے امراء کی بھی کرو۔ یہاں پر اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، اس کے ساتھ شرط ہے۔ اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے امراء، تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ، تمہارے امیر جب تمہیں کسی بات کا حکم دیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تمہارا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم اپنے امراء کی بات کو نہیں مانو گے بلکہ اس حکم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ گے، اور پھر اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کر دیں گے تو اسی کو مانو گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے لازمی ہے، اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ کب؟ کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمہیں کسی بات کا حکم دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا آگے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے بات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اگر اللہ بغیر قسم کھائے بھی بات کر دیتے تو اللہ کی قسم ہے اس سے سچی بات کوئی نہ ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو اجاگر کیا، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافی مسائل کے اندر وہ مسئلہ کسی بھی انداز کا ہو، تمام اختلافی مسائل کے اندر جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مان لیتا، جب تک کہ حدیث سے فیصلہ نہیں کروا لیتا۔ ایک طرف اس کے امام کی بات ہے، ایک طرف اس کے بزرگوں کی بات ہے، ایک طرف اس کے بڑوں کی بات ہے، ایک طرف اس کے قوم کے رسم و رواج موجود ہیں، اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ مومن اسی وقت بنے گا کہ جب یہ تمام کے باتوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا ہے، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تصور کیا ہے، اپنا حاکم مانا ہے، اپنا فیصل تسلیم کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر ٹیڑھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بات بھی چلو مان ہی لیتے ہیں، چلو اس حدیث پر بھی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ میرے بڑوں نے کہہ دیا تو کر لیتے ہیں۔ نہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو دل و جان کی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرو۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا، جو گزشتہ آیات میں بھی چلتا آ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کو حاکم مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کے راستوں پہ چلتا ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چلنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا، حدیث مصطفیٰ کو ماننے والا، در حقیقت اللہ کے قرآن کو ماننے والا ہے، جو حدیث مصطفیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے حبیب کی بات مانتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات مانتا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کی بات کا انکار کر دے، جو اس کو نہ تسلیم کرے، وہ در حقیقت اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔
اسی طرح اس بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انجام بھی بتا دیا نافرمانی کا اور انعام بھی بتا دیا فرما برداری کا کہ جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کو فیصلہ مانے گا، حرف آخر سمجھے گا آپ کی بات کو، وہ کسی امام کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھے گا، بلکہ اماموں کے امام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین، صدیقوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، وہ شہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین، اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اس بارے میں اللہ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے اور یہ تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ دے واپس کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس سے جواب میں بہتر تحفہ دو، کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی تمہیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے جواب جو ہے وہ احسن طریقے سے بڑھا چڑھا کر دینا ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی تمہارے لیے معاف نہیں ہے، تیر چل رہے ہوں، گولہ بارود چل رہے ہوں، ایسی صورت میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ جب خوف کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، ایسی صورت میں بھی اللہ نے مسلمان تیرے لیے نماز کو معاف نہیں فرمایا، لیکن تو ہے کہ امن کی حالت میں بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو ہے کہ کاروبار کے اندر آ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو ہے کہ بیوی بچوں کے اندر مگن ہو کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ چاہے گولیاں چل رہی ہیں، بارود چل رہے ہیں، میدان جنگ سجا ہوا ہے، میدان قتال لگا ہوا ہے، اس حالت میں بھی اللہ نے تجھے نماز کو معاف نہیں کیا۔ فرمایا کہ ایک گروہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، وہ کافروں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف لڑائی کرے گا، اور آدھا گروہ کا ایک آدھا حصہ وہ نماز ادا کرے گا، پھر وہ لڑائی کرے گا اور وہ پھر نماز ادا کرے گا۔ لیکن یاد رکھ اللہ نے تیرے لیے نماز کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ جب امن ہو جائے تو پھر یاد رکھو امن کی حالت میں نماز کو اللہ نے مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کیا ہے، پھر مقرر وقت پر پڑھنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی پھر شدت کے ساتھ مذمت فرمائی، ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو صحیح حدیث آ جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کا واضح حکم آ جانے کے بعد، قرآن کی واضح آیت آ جانے کے بعد پھر وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا بلکہ حدیث کا انکار کر دیتا ہے، مختلف بہانوں کے ساتھ حدیث کی مخالفت کر دیتا ہے کہ جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا قول یہ کہتا ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی صحیح حدیث کو پڑھ لینے کے بعد انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جس طرف جاتا ہے پھر ہم اس کو اسی طرف جانے دیتے ہیں، نولیہ ما تولیٰ، اور اب اس طرف جانے تو دے دیتے ہیں لیکن ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حق اور عدل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ اس کی زد میں اس کی اپنی ذات آ جائے، اس کی زد میں اس کے والدین آ جائیں، چاہے اس انصاف کی زد میں اس کے قریبی عزیز و اقارب ہی کیوں نہ آ جائیں، اس کے علاوہ امیر و غریب، یہ تمام تفریق کو اللہ نے ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ سب کے درمیان عدل سے کام کریں۔ اور اس بارے کے آخر میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تو میرے بندو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ اللہ تو فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تھے آج کے 5ویں سپارے کے کچھ اہم مضامین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔